उलमा ने लिखा کہ ایک دفعہ ایک مالدار آدمی فوت ہو گیا، اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھانے کے لیے لے گئے۔ جنازہ گاہ کے اندر جب پہنچے وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس کا جنازہ پڑھانا ہے، پھر دفن کرنا ہے۔ کہنے لگے نہیں، میرا ایک مطالبہ ہے، سوال ہے۔ کیا؟ کہنے لگا میں نے اس سے 10 لاکھ روپیہ لینا ہے، کون اس کا وارث ہے جو اس کا 10 لاکھ روپے ادا کرے گا؟ کون اس کا حقیقی وارث ہے؟ تو اب بیٹے موجود ہیں، بھائی رشتہ دار موجود ہیں، بھائی کہنے لگے اس کی اولاد بیٹے موجود ہیں، وہ اس کے حقیقی وارث ہے۔ کون سے بیٹے ہیں؟ سامنے آ گئے۔ کہنے لگے کہ کون اس کا حقیقی وارث ہے؟ بھائی کہنے لگے یہ جو بڑا بھائی ہے نا، اس کے سر کے اوپر باپ کی پگڑی آنی ہے، دستار آنی ہے، یہ ہمارے باپ کا وارث ہے۔ اس وقت وہ آدمی کہنے لگا تیرے باپ سے میں نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے، تو اس کا وارث ہے، مجھے 10 لاکھ روپیہ دے۔ وہ کہنے لگا مجھے پگڑی بندھواؤ یا نہ بندھواؤ، میں باپ کے یہ پیسے قرض نہیں اتار سکتا، اس لیے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا تو اس کا وارث نہیں ہے؟ کہا وارث تو ہوں، پگڑی کسی اور کو بندھوا دو، مجھے ایسی پگڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کہنے لگے کون دے گا؟ بڑا بھائی کہنے لگا یہ چھوٹے بھائی کے ساتھ باپ رہتا تھا، سارا کچھ تو چھوٹے بھائی کو دے دیا، ہمیں اس نے کیا دیا ہے؟ چھوٹے بھائی سے سامنا کیا کہ تیرے پاس باپ رہا۔ وہ کہنے لگا جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے علاج معالجے کے اوپر لگا دیا، اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، باقی بھی تو اس کی اولاد ہے، سارے اس کا قرضہ اتارے، میں نے تو اس کا علاج کروایا ہے۔ باقی کہنے لگے ہم کچھ نہیں دے سکتے، اگر دل چاہتا ہے تو جنازہ پڑھانے دے، ورنہ یہ باپ کی میت ہے پڑی رہے، اس سے قرضہ وصول کر ہم نہیں دے سکتے۔ بیٹوں نے ہاتھ چھڑا لیے۔ پھر اس نے بھائیوں کی طرف توجہ کی، آپ اس کے بھائی ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ایک ماں سے ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں سے پیدا ہوئے، تم احساس کرو، بھائی کا قرضہ اتار دو، اس کے ضامن بن جاؤ۔ وہ کہنے لگے ہماری اپنی اولاد بیوی بچے نہیں ہیں، ہمارا گھر نہیں ہے، یہ جانے اس کی اولاد جانے، ہم قرض نہیں اتار سکتے۔ دوسرے رشتہ داروں کو کہا تم اس کے چاچا، ماما، دوسرے رشتہ دار، کزن ہو، پتریر ہو، ملیر ہو، تم اس کا قرضہ اتار دو، اس کے ضامن بن جاؤ۔ وہ کہنے لگے ہم نہیں دے سکتے، اگر مہربانی کرے گا ہم اس کا جنازہ پڑھا کر دفن کر دیں گے، ورنہ تو جان اور یہ جانے ہم جا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ پیش آیا، جنازہ پڑا ہوا ہے، بات چلتی چلتی گھر تک پہنچی، عورتوں کے اندر پہنچی، اس کی بیٹی کو علم ہوا کہ میرے باپ کی میت کو روکا گیا ہے، جنازے کو روکا گیا ہے۔ اس کو پتہ چلا، اس نے اپنے ایک رشتہ دار کو لیا، کہنے لگی کہ میرے پاس یہ جو زیور ہے، کان کے اندر ہے، ناک کے اندر ہے، انگوٹھی ہے، چوڑی ہے، اس نے وہ اتاری، گھر کے اندر گئی، جو تھوڑا بہت زیور تھا وہ اٹھایا، جو نقدی پڑی تھی وہ اٹھائی، ایک کپڑے کے اندر وہ زیور، وہ پیسے وغیرہ باندھے، اپنے رشتہ دار کو ساتھ لیا، ایک سائیڈ کے اوپر جنازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، اپنے رشتہ دار کو کہا مطالبہ کرنے والے کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا۔ کہنے لگی کہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، میرے پاس یہ جو کچھ ہے، سونا ہے، نقدی ہے، یہ میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، میرا مکان ہے، اس سے میں سامان وغیرہ سب کچھ باہر نکال لیتی ہوں، اس کو بیچ لے، یہ سامان لے لے، جتنا تیرا قرضہ پورا ہوتا ہے کر لے، جو باقی رہتا ہے میں اس کی ضامن ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، زندہ ہوتے ہوتے اپنے باپ کا قرضہ چکا کر جاؤں گی، میں اپنے باپ کی وارث بنتی ہوں، اور کوئی نہیں بنتا تو نہ بنے۔ جب اس آدمی نے یہ بات سنی، پیچھے مجمع کے اندر آیا، کہنے لگا کہ میں آج دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ اس مرنے والے کا حقیقی وارث کون ہے۔ اس کی حقیقی وارث اس کے بیٹے نہیں بنے، اس کی بیٹی ہے۔ میں نے 10 لاکھ اس سے لینا نہیں تھا، بلکہ 10 لاکھ اس کو دینا تھا، اس لیے اب یہ 10 لاکھ میں اس کی بیٹی کے حوالے کرتا ہوں۔ میرے بزرگ، اللہ تمام کی اولادوں کو نیک بنائے، اللہ بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی والدین کا فرما بردار بنائے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ بھائی جوید صاحب ہے، عبدالروف صاحب ہے، اللہ نے ان کو بچیاں دی ہیں، اللہ ان بچیوں کو بھی نیک بنائے، اور باقی اولاد ہے تو اللہ ان کو بھی صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جتنے یہاں مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں،
جو صاحب اولاد ہے اللہ ان کی اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنائے۔ بعضوں کو اللہ رب العزت نے بچے دیے ہیں، وہ بچیوں کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ ان کو نیک صالح بچیاں دے۔ بعضوں کو بچیاں دی ہیں، وہ بچوں کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ ان کو نیک صالح لمبی عمر والے بچے نصیب فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔